میں یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، نہ ہی میں الیکشن کے تعلق سے اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں اس کا ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ایک مذہبی جلسہ ہے اور میں اپنی انفرادی کیپیسٹی میں یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ الیکشن کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور مجھے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سامنے تک جائیے۔ آپ لوگ تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ کریں، آگے سے ہٹ جائیں، فوٹو نہ کھینچیں۔ عزیزان ملت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کے بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، میں نے علماء کرام کے خطبوں کے پاس بیٹھ کر سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے دنیا میں اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اس میں سوچنے اور سمجھنے کی اور اچھے برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ دنیا کی آوازوں کو سن سکے، اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں وہ چل سکے، اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے تاکہ وہ اس سے محنت اور مزدوری کرے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم، علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو، اور اللہ نے ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھ پر احسان کیا، مگر جب کائنات میں رب کائنات نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھ کر یہاں سے اپنی جگہ لے لوں گا، یہاں سے واپس ہو جاؤں گا۔ عظمت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، نہ صرف ہم مسلمانوں کو بلکہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں اور پورے مسلمانوں کو ایک تکلیف کا باعث اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوں اور مجھے اس کا فخر نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز کو سن کر اللہ کی دین کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پھر اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سابقوں کو جو دنیا میں بھیجا تو کسی مخصوص علاقے کے لیے، اور جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری نبوت رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سابقہ کی امتوں سے کہا کہ مخصوص مقامات پر عبادت کرو تو تبھی تمہاری عبادت قبول ہوگی،
اور جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو اعلان ہوا یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ ساری کائنات ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو معجزات دیے، کسی کو 1 کسی کو 2، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ بے انتہا معجزے دیے۔ تمام رسول معجزے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے تعلق سے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر دعوت اور جابروں سے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ فرعون اور نمرود سے مقابلہ ہو سکے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو کسی ذکر کیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھجایا بلکہ رسول بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو زمین میں لوگوں کا رسول بناؤں گا۔ مانے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگا، علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، چمکتا ہوا سورج بنایا۔ وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، علماء اکرام نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ کیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو صبح قیامت تک فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت حشر کے دن میرے پرچم کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء رسولوں کی امتیں میرے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر اپنا دیدار کرایا تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما تھے تو براق کو جب تھاما تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق کو جو تھامتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا اس لیے کہ حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے علماء کرام نے یہ فرمایا جو میں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ آپ کا حبیب اٹھے ان پہاڑوں کے پاس جائے اور ڈنڈا مارے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب اپنے انگلیوں کو اس پانی کے برتن میں رکھ دیے اور رحمت للعالمین کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1500 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں نے پانی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو مارا تو دریا سے پانی ہٹ گیا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اسد الدین اویسی کو امید ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسد الدین اویسی کو اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی آقا دو عالم کی انگلی کے اشارے سے اللہ ہم تمام کو شفاعت دے گا اور جہنم کی آگ سے بچا دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد کا واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور آپ پر تجلی کی تو اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے چہرے کو چھپاتے تھے. اور آپ سفر معراج پر گئے اور آپ ایسا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھا. اللہ نے میرے حسن کو. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ جلال میں تھا، موسیٰ جلالی ہو گئے. اور جب میں سفر معراج پر گیا تو اللہ جمال میں تھا، میں جمالی ہو گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی زیادتی طلب کی تو اللہ نے آپ کو خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا. اور جب عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتا ہے کہ قل ربی زدنی علما، کہ میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجیے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو صحابہ کرام رات کے اندھیرے میں اس چھڑی کی روشنی سے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین حق کو قبول کیا. اور جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، اگر میرا حافظہ مجھ سے صحیح کہہ رہا ہے تو مقام تنیم تھا، جنگ سے واپس آ رہے تھے، وہاں پر کفار گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی، تمام کے تمام نے آ کر دین حق اسلام کو قبول کر دیا. 80 لوگ تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے حسین قصہ قرار دیا گیا. اور جو کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا، ان کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب آپ کے والد کو دیا گیا تو آپ کے والد نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اپنے آنکھ پر رکھا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی. اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کی خاک جب ایک یہودی کی آنکھ پر لگتی، یہودی کی آنکھ میں روشنی آ جاتی. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عظمت مصطفیٰ سمجھنے کے لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں پر تہمت لگی تو آپ نے ان کی پاکیزگی اور عزت اور عصمت کو بیان کیا. اور جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، یعنی ہماری امت کی ماں پر، اماں جان پر ظالموں نے کچھ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امت کی ماں کی عزت اور عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیت نازل فرمائی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
قرآن شریف میں قرآن کی آیات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اور علماء کرام نے یہ تفسیر کو اس آیت کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں کہا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، پرندوں اور انسانوں کا لشکر نوازا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، اور جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے لیے مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گونگوں سے، پرندوں سے، پتھروں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلتا تھا تو جو کوئی پتھر اور پہاڑ آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہ لوگ ملعون لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں۔ میں ان ملعون لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، تم اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے تو سورج تمہارے منہ پر گرے گا، اور یہ سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے حکم پر سورج دوبارہ واپس آیا۔ تم اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تم ان کی شان میں ایک گستاخی کر رہے ہو تو تم ملعون ہو۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ دین حق، اسلام حق پر ہے، ہم حق پر ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کا تقوی اور اللہ پر توکل کرنا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، زنا سے نفرت کرنا، شراب سے نفرت کرنا، جوے سے نفرت کرنا، قتل سے نفرت کرنا۔ اسی لیے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ کبھی بھی قاتلوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا، وہ زنا سے دور رہے گا، وہ اپنی آنکھوں کو یہ تمام گناہوں سے بچا کر رکھے گا، اپنے کانوں کو غلط اور فحش گانوں سے بچا کر رکھے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرے گا۔ مگر جو لوگ کارٹون بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں، یاد رکھو، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری اس ملعون حرکت سے ہم عہد لیتے ہیں آج کہ کل تک ہم جو محبت کرتے تھے، کل تک ہم محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم دنیا سے ان ملعونوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری اس نازیبا اور ملعون حرکت پر ہم اپنے نبی سے، اپنے اللہ کے حبیب سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے، پہلے سے زیادہ دین پر عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کریں گے، ہم برائی کا خاتمہ کریں گے۔ تمہاری یہ حرکتیں تم ختم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ابتر لوگ ہیں جو نبی کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، اللہ ان کو بے مدد اور بے سہارا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نہیں، قرآن میں
اللہ فرما رہا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں. ایک ولید بن مغیرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا اور کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے 9 یا 10 گناہ ہیں. جب اس کے سامنے ولید بن مغیرہ کے سامنے اس کے گناہوں کو سنایا گیا تو ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں مانا اس نے, میں تکبر کرتا ہوں, میرے پاس بہت دولت ہے مگر میں کنجوس ہوں. مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے تو پریشان ہو گیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں تو فوراً اپنے ماں کے پاس گیا, بول بتا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں نے کہا مغیرہ. اس نے کہا کہ نہیں, اس کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. گستاخی کرنے والے کو بھی معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ ہاں تیرا والد مرد نہیں تھا, تو کسی اور کی اولاد. تو جتنی گستاخیاں جو کرتے ہیں کارٹون بنا کر ہم کو یقین ہے کہ ولد الحرام ہے, وہ ولد الحرام ہے. تم کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دو. میں آپ سے ایک ہی اپیل کر رہا ہوں, اگر کسی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے نا تو فون میں ہم جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو. اپنی آنکھوں سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو. اب ہم اپنے کانوں سے جو گندی باتیں سنتے ہیں, غیبت یا غلط قسم کی چیزیں, اس کا بائیکاٹ کر دو. ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کر دو. کیونکہ جب ہم انشاءاللہ تعالی ہم سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے, خبروں میں تو جائیں گے, اسد الدین اویسی بھی زمین کی غذا بنے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میرا وقت کب آئے گا مگر زمین کی غذا بنوں گا. اور میرا ایمان مکمل ہے کہ اللہ ہم تمام کو جمع کرے گا ہمارے اعمال کے حساب کتاب. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے, یاد رکھو ہم تمام کو جمع کیا جائے گا. اس لیے اپنی آنکھ سے جو غلط دیکھ رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, کان سے جو غلط سن رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہمارے قدم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہم ہماری عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ, اگر ہم اپنی اولاد کا بحیثیت باپ حق نہیں دے رہے تو ان کا حق دیجئے. وہ غلط کام سے اپنے آپ کرو کہ اس کا بائیکاٹ. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کسی ایک عالم دین نے صحیح کہا, حضرت طفیل بن عمر وہ جب مکہ کو آئے تو کفاران مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ, ان کی بات سنیں گے تو تم پر جادو ہو جائے گا, نعوذ باللہ. تو یہ صحابی اپنے کان میں روئی لگا دیے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا قرآن سنا تو ان کے دماغ پر, دل پر اثر ہوا. انہوں نے بولا چلو یہ روئی نکالتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے روئی نکالی تو جب انہوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ایمان قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مکہ میں مشہور کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو لوگ ہٹ جاتے تھے, چھپ جاتے تھے کہ ان کو دیکھے گا, ان کی بات کو سنے گا تو دین حق اسلام کو قبول کر لے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں سامان لے کر آ رہی تھی, وزن سامان تھا, تکلیف میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہا کہ اے مائی, میں تیرا سامان اٹھا لوں, تیرے گھر تک پہنچا دوں. تو اس نے کہا جلدی اٹھا دو, لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, مجھے دیکھنا نہیں ہے, جلدی ڈھونڈ. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر اس کے سامان کو رکھا, اس کے پورے بوجھ کو اٹھا لیا, اس کے گھر تک گئے اور گھر کو جا کر اس کا سامان رکھ دیا. اس کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میں دین اسلام کو قبول کرتی ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا ہم کو ہمارے کردار میں دیکھتی ہے. دنیا ہمارے گھروں میں نہیں آتی. جب کوئی مسلمان روڈ پہ چلتا ہے، کسی سے معاملے داری کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، یہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بچوں سے رحم کرنا عرب میں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا. جب لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر گود میں نہیں اٹھاتے تھے، بڑی مایوب بات سمجھتے تھے، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ جنت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھایا. یہ دنیا کو رحمت کا پیغام دیا، رحم کرنے کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم کرے گا، تو رحم کرو. اور جو لوگ جہاد کے غلط نام پر جہاد کو غلط استعمال کر کے کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، تم جہاد نہیں کر رہے ہو، تم قتل کر رہے ہو. تم قتل کر رہے ہو، اور قتل کا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. جب تم کسی معصوم کا قتل کر رہے ہو، تم جہاد کا نام مت لو، تمہاری آئیڈیالوجی کا نام لے کر بولو، تم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو. ہم مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کے واقعے کی، مگر یہ جو کارٹون بنانے والے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، تم ملعون ہو، تم ابتر ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے حکومت ہند کے وزارت خارجہ کے جو منسٹر ہیں جناب جے شنکر صاحب کو میں نے خط لکھا، اور اس خط میں میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے جناب جے شنکر صاحب کو 2 دن پہلے خط لکھا، بھارت کے ہمارے فارن منسٹر کو، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کہا کہ ہم جو فرانس میں اسکول ٹیچر کی جو گردن کاٹی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم ہر دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے خلاف. وہیں پر ہم نے حکومت ہند سے یہ بات کا مطالبہ کیا کہ وہ حکومت فرانس سے ہمارے جذبات کی اور ہمارے تکلیف کو اس حکومت کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے. اور ہم نے یہ بھی حکومت کے سامنے رکھا کہ پارلیمنٹ میں کوسچن کا ایک سوال کا جواب 13 فروری 2019 کو وزارت خارجہ نے دیا تھا، جس میں یہ جواب دیا گیا تھا حکومت ہند کی طرف سے کہ جب کبھی بھی حکومت کو معلوم ہوتا اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں بشمول ہندوؤں کے، حکومت اس مسئلے کو متعلقہ فارن کنٹری کے ساتھ اٹھاتی ہے اور ان سے یہ بولتی ہے کہ آپ کے ملک کے اقلیتوں کی تحفظ کریں. میں نے اس خط میں محترمہ سشما سوراج کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے 2016 میں بنگلہ دیش کی حکومت کو لیٹر لکھ کر بنگلہ دیش میں بسنے والے ہندوؤں کے تحفظ کا مطالبہ کیا تھا. میں نے تیسری مثال بھی دی کہ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو ملا اور ان سے کہا تھا کہ جو ہمارے سکھ بھائی کی جو پگڑی ہوتی ہے، جو ان کا ٹربن ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں نمائندگی کی. اور ہم نے یہ کیا ہے، اور اب یہ حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ حکومت ہم نے جو خط بھیجایا، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہند اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے گی. اور یہ جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں یہ غلط ہے. ہاں، آپ کو اسلام کے خلاف تنقید کرنا ہے، کریے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر یاد رکھیے انگریزی کا لفظ ہے کرٹیسزم اور سیکریلیج، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
تنقید پہ اعتراض نہیں ہے کسی کو. اور ایک بات زمانے کو سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہیں، ہم میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ہم میں آغا خانی بھی ہے، ہم میں بہری مسلمان بھی ہے، ہم میں داؤدی بورا بھی ہے، سلیمانی بورا بھی ہے، ہم سرجا پوری بھی ہیں، شیرشاہ وادی بھی ہیں، ہم کلہیا ہیں، ہم پچھیما ہیں، ہم سیفی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، مگر سب ایک ہے ایک معاملے میں کہ نبی کی عظمت کا جب معاملہ آتا ہم سب ایک ہو جاتا ہے. جب نبی کی عظمت کا معاملہ آتا ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. ہاں ہم میں یہ اختلافات ہیں مگر جہاں پہ کملی والے کا معاملہ آتا ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. آپ تنقید کرو مگر ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بتائیے کیا بات. یہ آپ کی تہذیب آپ کی ترقی کی نشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. تم کرو گے یہ حرکت تو اللہ تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. اکیلے یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور الحمدللہ میں یہاں پر آیا. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے مجھے در سمین میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبدالرحیم کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع الاول کو غریبوں میں کھانا کھلاتا برکت کے لیے. تو ایک وقت ان کے والد پر ایسا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے بالکل، تو وہ کیا کیے چند پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور غریب اور مساکین میں اس کو بانٹ دیے. تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبدالرحیم کو خواب میں آپ نے دیکھا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ نے، اور آپ فرماتے ہیں خواب میں کہ ایک میز رکھا ہوا ہے اس پر یہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر کہا کہ عبدالرحیم تو نے ان چنوں کو بانٹ کر کے بڑا اچھا کام کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کریے، عصبیت کو ختم کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے خطبے کو یاد رکھیے. اسد الدین اویسی کو کسی شیرشاہ وادی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی کالے کو گورے پر نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. اللہ کے قریب وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ کے قریب وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. اور ہم کو پہلے سے زیادہ اپنی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. نوجوانوں یاد رکھو جو تم کو دین اسلام ملا وہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ملا. ان کو در بدر ہونا پڑا، خاندانوں سے مقابلہ کرنا پڑا، قائد و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا. ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بیٹیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تب جا کر یہ دولت ایمان ہم کو ملی ہے. نوجوانوں یاد رکھو دین اسلام وہ توحید کا نشہ ہے. جو کوئی اس کو پی لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نشہ نہیں اتار سکتی. وہ اسی توحید کے نشے میں رہتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے. یا تو اپنے آپ کو قربان کر دیتا یا پھر اپنی زندگی غازی کی طرح گزارتا ہے. ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو. جو طوفان دنیا میں تم کو نظر آئے انشاءاللہ تعالی اللہ ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کو ختم کرے گا اور اللہ امن کو قائم کرے گا. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں یہ کرونا وائرس کو ختم کر دے. اللہ ہم تمام کو پوری انسانیت کو اپنے فضل و کرم سے کرونا وائرس سے نجات دے دے اور اللہ خود اس کی دوا ہم کو مہیا کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.